السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، حاضرین و ناظرین، وارث شاہ سرکار دی ہیر جڑی تصوف تے لکھی پئی کتاب ہے، تصوف دی بنیادی تعلیم نو تواڈے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ جس طرح اور کئی علوم ختم ہو گئے نے، تصوف بھی تقریباً ختم ہو گئے، صرف خود کچھ آثار باقی نے، نشانیاں، پیری فقیری رہ گئی، خانقاہ رہ گئی، صاحبزادے رہ گئے، لیکن او منزلہ یا او محنتاں یا او درس و تدریس دا سلسلہ باقی نہیں رہ گیا۔ تصوف و بنیادی ایک علم ہے کہ جس نو سمجھیا بغیر انسان اپنی ذات نو نہیں سمجھ سکتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس دی پہچان ہی نہیں کر سکتا جڑا بندہ، وہ اپنے رب دی پہچان ہی نہیں کر سکتا۔ میں تواڈے سامنے پہلے خطبات دے اندر بھی چیز پیش کر چکیا کہ انسان تریاں جاناں دا مجموعہ ہے، تریاں جاناں دا۔ پہلی ہے جان بشریت جس دی سردار عقل ہے، دوسری روح جس دا سردار دل ہے، تیسری جان ہے نفس جس دی سردار ناف ہے۔ صوفیاء اکرام، بزرگان دین، نیک لوگ جنہاں اپنا آپ اللہ تبارک و تعالی دی رضا وچ دے دیتا، اپنے آپ نو فنا کر ختم کر۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا سی نا، رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی، آنکھوں نہیں مینو تیدو مائی، ہیر نہ آنکھوں کوئی۔ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی، اللہ اللہ کردیا میں آپ ہی اللہ تبارک و تعالی دی صفات ختم ہو گئی، اور یہ کوئی ناممکن نہیں۔ اہل ظواہر تب فٹافٹ گرفت کر لیندے نے۔ حدیث پاک دا ایک جملہ میں تواڈے سامنے نقل کرنا، من کان لہو خلق من اخلاق اللہ فہو من اہل الجنہ۔ من کان لہو خلق من اخلاق اللہ فہو من اہل الجنہ، جس آدمی نے اپنی عادتاں رب دیاں عادتاں دے برابر کر لیاں وہ جنتی ہے۔ یہ فتوی ہے حدیث دا، فہو من اہل الجنہ۔ اللہ دی عادت ہے آپ نہیں کھاندا کھواندا ہے، بندہ کھوان دی عادت بنا لے، آپ نہیں سوندا سواندا ہے۔ جیڑا بندہ اپنی عادات، اپنی فطرت، اپنی عادت اللہ دی عادت دے برابر کر لوے، یعنی او دے اندر رحمت آ جائے، او دے اندر پیار آ جائے، او دے اندر وسعت آ جائے، او دے اندر صبر آ جائے، اس نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنتی۔ پہلی چیز ہے بشری وجود، اے جڑا آنکھ دے سامنے آ گیا،
دوسری چیز ہے دے اندر روح، تیسری چیز ہے نفس۔ تسی میرے نال چلتے رہو گے، خطبات سماعت کرتے رہو گے، تصوف دی تعلیم تو روشناس جد ہو جاؤ گے، وہ میرے پیر و مرشد حضور سخی سلطان العارفین حق باؤ سرکار دے پاک دربار دے متھے دے اتے شیر لکھیا پہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا۔ اے محبت رکھنا لیا میرے کول آ، بار بار آ، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، تارسا نمروز اول با خدا۔ تو میرے کو لانا رہا ہے، ایک دن آسی کہ میں تو دا تیرے خدا تک پہنچا دے سکتا۔ یہ دب ہے حضور سخی سلطان العارفین حق باؤ سرکار کہ اے طالب خدا تو میرے کو لانا رہا ہے بار بار۔ ایک دن وہ آنا ہے کہ میں تینوں تیرے خدا تک پہنچا دوں۔ انسان فقر دیا جس ویلے منزل داخل ہو جائے، قرآن دی آیت ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس یعبدون تو کی مراد ہے کہ نمازہ پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتاں دیو۔ قرآن نے جتھے لفظ عبادت استعمال کیتا ہے اتھے فرما برداری دا ایک اصول پیش کیا کہ میری حکومت تسلیم کر لو، میری سٹیٹ تسلیم کر لو، میری ریٹ تسلیم کر لو، اور میری طاقت کو لو، بے غم نہ ہو جاؤ۔ رعایت میں ضرور کر دینا، ان بطش ربک لشدید۔ جس وقت میری گرفت آ جائے تو پھر کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ تصوف تے بھی صوفیاء نے بڑا آسان پیرائے دے اندر، بڑے آسان رستے دے اندر انسان نو اس دیا منزلہ تے پہنچا دے۔ تسی ویکھو بنی عباس دا دور ہے، ہارون الرشید دا بیٹا مامون الرشید حکومت دے ہوتے موجود ہے۔ داود اصفہانی نے فتویٰ دیتا، حضرت جنید بغدادی چیف جسٹس نے، استاد نے منصور حلاج دے خلاف فتویٰ دیتا داود اصفہانی نے۔ اپنی جان پیش کر دیتی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دی لاج رکھی، وہ اپنی جان دے ٹکڑے چوک کے آپ شکایت کر رہے ہیں۔ کچھ ایسیا چیزیں نے جڑیاں انسان دی سمجھ تو باہر، کچھ اہل علم نے ظاہر دا پاس رکھا، جڑا شریعت دا ظاہری علم ہے اس دے نال وابستہ ہو گئے، اور باطنی علوم دی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اسی انہاں دی بھی قدردان ہاں۔ انہاں دے امام حضرت اسحاق نے اور اس کیٹا گڑی دے لوگ جڑی بھی نے، امام ابن تیمیہ ہون، ابن قیم ہون، ابن عزم ہون، ابن جوزی ہون، کوئی بھی ہو،
علماء دیا جتیاں ساڈے سر دا تاج، علماء دے پیراں دی دھوڑ ساڈی اکھ دا سرما۔ اسی علماء دے حضور عاجز ہیں بس۔ عوام الناس دے واسطے گل کر رہے ہیں کہ جڑے ظاہری علم دے علماء نے انہوں نے کچھ گرفت ضرور کی تھی، انہوں دا حق بڑھدا ہے، لیکن کچھ ایسیاں چیزیں نے جڑیاں تصوف نے پیش کیتیاں نے اور تصوف دے وچ انہاں دا اثر بھی نظر آندا ہے۔ میں تواڈے سامنے پہلے پیش کر چکیا کہ جس وقت علم با کمال ہو جائے تے قوت ارادی مضبوط ہو جاندی، روح با کمال ہو جائے تے نظر وچ کمال آ جاندا ہے، اور مشاہدہ با کمال ہو جائے تے انسان دی موج نفس با کمال ہو جائے۔ یہ کمال کس وقت پیدا ہو سکتے؟ یہ ظاہر ہے استاد دی خدمت کیتا حاصل ہوندی چیز، وقت لایا چیز حاصل ہوندی ہے، مال خرچ کیتا چیز حاصل ہوندی ہے، ایویں تو نہیں حاصل ہو سکتی۔ آج میں تواڈے سامنے جڑی چیز پیش کرن لگا اس کو ذہن وچ رکھو کہ تین جانا نے ہر جان دا اپنا ایک وظیفہ ہے۔ پہلی چیز ہے سر۔ تسی غزل سن دے ہو سر دے اندر، گانا سن دے ہو سر دے اندر، وہ پشاور دا پٹھان گا رہے ہوئے وہ سر دے اندر گاندا ہے، وہ پنجاب دا مغنی گا رہے ہوئے سر دے اندر گاندا ہے، وہ سندھ دا ملنگ گا رہے ہوئے وہ سر دے اندر گاندا ہے، وہ جنگ دا کوئی بابا لوگ گا رہے ہوئے وہ سر دے اندر گاندا ہے۔ سر تصوف دے وچ ایک وظیفہ ہے، یاد رکھو۔ دماغ دی جان ہے، روح ہے۔ سر یہ سر ہی ہے کہ اس نے قوالی نو جنم دیتا، نعت نو جنم دیتا، صوفیانہ کلام نو جنم دیتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مرید نے بہت با کمال حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خود راگ ایجاد کی تھے اور قوالی چشتیہ دے اندر معروف ہو گئی۔ چشتیہ دے وچ ایک اصول ہے، یاد رکھو، قوال جس طرح دا بھی ہوئے، قوال جس طرح دا بھی ہوئے، یہ اصول ہے، قوال دے وچ فیض ہوئے یا نہ ہوئے، قوالی دے وچ فیض ضرور ہوتا ہے۔ قوال تے اور صابری برادران جیسے قوال ہون، نصرت فتح علی خان جیسے قوال ہون، عزیز میاں جیسے قوال ہون، چھوٹے صالح جیسے قوال ہون، ماسٹر ریاض جیسے قوال ہون، وہ تو سر دے بادشاہ نے۔ پہلی چیز ہے سر۔ دوسری چیز ہے تصوف دے وچ آواز، خوبصورت آواز بھی ایک با اثر چیز ہے۔ تاں ہی اسی آواز سن کے مؤذن مسجد وچ رکھنے،
آواز سن کے ممبر تے خطیب بہا دینے، آواز سن کے نعت خان بلا لینے۔ آواز ایک تصوف دی حقیقت ہے۔ ایک فرشتہ ہے اسرافیل، انہیں منہ سور پکڑیا پیا ہے، قیامت دے نزدیک اللہ پاک نے اس کو کہنا تو یہ دی آواز کٹ دے، انہیں آواز مارنی کوکڑا اس سور دے اندر تو قیامت آ جائے۔ آواز پھر کوئی اثر ہے نا۔ پہلی چیز ہے سر، یہ وظیفہ ہے تصوف دا۔ دوسری چیز ہے آواز، روح نو طاقت دیندی ہے آواز۔ اور تیسری چیز ہے رقص، جس نو صوفیاء وجد کہندے، جس نو صوفیاء تمال کہندے۔ کوئی بھی اس نو نہ دے دو کہ وجود جدوں ان بیلنس ہو جاتا ہے، عشق دے اندر، محبت دے اندر۔ بلے شاہ دا بڑا مشہور شعر ہے، کنجری بنیا ذات نہیں کٹدی، مینوں نچ نچ یار مناون دے۔ بلے شاہ سرکار دی اپنی بات انہاں دے اپنے نال ہی زیب دیندی، سونی لگی۔ میں عرض کر رہا کہ تصوف دے وچ یہ وظیفہ ہے کہ پہلی چیز سر، دوسری چیز آواز، تیسری چیز وجد، تمال یا رقص۔ اور انہاں چیزاں نو سمجھنا، جڑے لوگ گدیا تے بیٹھے ہوندے نے، قوالا نو سامنے بہا دیندے نے، انہاں نو موسیقی دی ابجد دا پتہ ہونا چاہیے کہ اے چیز روح تے، عقل تے اور نفس تے اثر انداز ہوندی۔ میں انشاءاللہ تواڈے سامنے وہ حقیقت لیاواں گا کہ قوت ارادی کیویں طاقتور ہو سکتی، نظر وچ کمال کیویں آ سکتا ہے، دم میں اثر کیویں پیدا ہو سکتا ہے۔ کتاب دا علی بڑا مواد پیا ہوا ہے، میں انشاءاللہ رفتہ رفتہ تواڈے سامنے پیش کر دیاں کہ رانجھا اپنے تخت ہزارے دے وچوں ہجرت کر کے نکل گیا، روح چھڈ جویں کلبوت ودا ہوندا، اویں اے درویش سدھارے آئی، ان پانی ہزارے دا قسم کر کے قصد چنگ سیال جتارے آئی، کیتا رزق تے آپ اداس رانجھا، چلو چل ہی دل پکارے آئی، کچھ ونجلی مار کے روان ہویا، وارث وطن تے دیس وسارے آئی۔ وطن بھی بھول گیا، دیس بھی بھول گیا۔ اگے لوکاں نے جا کے بھراواں نوں دس دیتا کہ رانجھا تے خفا ہو کے جا رہا، ہن بھرا آندے نے خبر پائیاں نوں لوکاں نے جا دتی، تیدو رس ہزاریو چلیا جی، حل باونا اس تو ہووے نہیں، مار بولیاں پابیاں سلیا جی، پکڑ راہ ٹریا ہنجو نین روون، جو ندی دا نیر اچھلیا جی، تیدو کھوجیا نال پرجائیاں دے، لڑ پیار، تیدو کھوجیا نال پرجائیاں دے، او دا کسے نہ جی تسلیا جے، اگو ویر دے واسطے پابیاں نے اد واٹے او راہ چا ملیا جے،
اد باٹے ہو رہا چا ملیا جے وارث حق دے نو جدو رنج کریے ادو عرش الہ دا ہلیا عاشق لوکاں نو فقیر لوکاں نو سچے لوکاں نو جدو تکلیف دئی تے خدا دا عرش ہل جائے ہن پرا ترلا کردے نے منت کردے نے وارث شاہ سرکار نے تھے بہت پیارا ایک انداز پیش کیتا آنکھ رانجیا پاکی بنی تیرے تے دیس اپنا چھڈ سدھار نائی ویرا امڑی جایا وہ جانائی تے سانو نال فراق دے مارنا اے باندیاں نے اسی غلام تیرے وہ اپنی بیویاں دی طرف یارہ کا اے تیریاں اے توڑیاں اے تیریاں نوکر نے اے باندیاں نے اسی غلام تیرے وہ کوئی اور بچار نہیں بخش دے گناہ تو پابیاں نو او کیڑا جمعیاں جیڑا گناہگار نہیں کیڑا جمعیاں جیڑا گناہگار پائیاں باج نہ مجلساں سوندیاں نے تے پائیاں باج بہار نہ آئی لاکھ اوٹ ہے کول وسیندیا دی پائیاں گیا جڈی کوئی ہار نہ آئی پرا چلے جو لنتے بندہ پائیاں گیا جڈی کوئی ہار نہ آئی پائی ٹام دے پائی اسار دے نے پائیاں باج باہاں بیلی یار نہ آئی پائی مرن تے پوندیاں پاج بائیں بنا پائیاں پرے پروار نائیں تالے ماند دیاں لکھ خوش آمدہ نے اتے غریب دا کوئی بھی یار نائیں باہاں والے آندھی لوگ کرن منت بنا باہاں دے کوئی سردار نائیں باہاں کلیاں نو لوگ ماردہ جی باہاں والے آنو کوئی سار نائیں وارث شاہ میاں بنا پائیاں دے سانو جیونا ذرا درکار نہ پائیاں نالی ساری بات اگے سرکار نے روان بندہ رانجے دا جواب پراوانو رانجا پراوانو جواب دیندہ ہے رانجے آکھیا اٹھیا رزق میرا میں تھو پائیو تسی کی منگ دے ہو سانب لے آجے باپ دا ملک سارا تسی ساک نہ سین نہ انگ دے ہو بس لگ جے نال منصور وانگوں بس لگنے تم منصور وانگوں منصور علاج نو جو سولی دیتی بس لگ جے تا منصور وانگوں میں نو چاہ سولی ہوتے ٹنگ دے ہو بچو خوشی ہو اساں دے نکلنے تے منہ آنکھ دے گال کیوں سنگ دے ہو پلے کام دے ویچ نہ نیت تساں روادار لڑائی تے جنگ دے ہو وارث شاہ ہونا سی اداس ہوئے تسی خوشی وسو نال رنگ دے اپنی بیویاں نال اپنے کارج خوش رہو اسی جا رہے اگو پر جائیاں آن کے پھر رانجے دی منت کر دیاں پر جائیاں آکھیا رانجے آوے اسی باندیاں تیریاں منیاں ہاں گرو نہ چیلا ہونا ہے نا اس نہ سر گرو من سٹنا ہے کنا وچ مندریا پا دینا ہے
او سرکار نے فرمایا کو کہ اسی تیریاں باندیاں منیاں تو اساں سر مون کے جے جو اسا رکھنا چاہنا رکھ پر جائیاں آکھیا رانجے آوے اسی باندیاں تیریاں منیاں ہاں نہ لینے جدو تو جامنے دا اسی ہجرو رات دیاں رونیاں ہاں اسی خون دے تھرو رونیاں جان وچ المبیاں آ گئی تیرے درد فراق چا پنیاں ہاں جان مال قربان ہے تود اتوں تے آپ بھی چکھنے پنیاں ہاں سانو صبر قرار نہ آمدہ ہے جس ویلے تیتھوں وچھنیاں ہاں وارث شاہ کیا من ولی دیور اسی سب مراد لے بنیاں ہاں کہ تیرے جا ولی دیور ہوئے تے ساڑیاں مرادہ پوریاں رانجا جواب دیندہ ہے پابی رضا قداس جا ہو ٹریا ہون کس نو گھیر کے ٹھگ دیاں ہو پہلے ساڑ کے جیو نماننے دا پچھوں پلیاں لامنے لگ دیاں ہو غلطیاں نہیں معافی مانگنے پچھوں پلیاں غلطیاں نہیں معافی مانگنی ہو پلیاں لامنے لگ دیاں ہو پائی ساکھ سن سو تساں وکھ کیتے تسی ساکھ کی ساڑیاں لگ دیاں ہو اسا آپ تے تو عام حرام کیتا تسی ٹھگڑیاں سارے جگ دیاں ہو کھوری مات دی گال کھلار کے تے پھر پھوسیاں مار کے حق دیاں ہو وچ شرع نہ عقل نہ قول تساں قاضی مفتیاں نال کیوں چگ دیاں ہو نقلہ لانی کیوں چگ دیاں ہو اسی کجڑے روپ کروپ والے تسی جوبنے دیاں نہیں وگ دیاں ہو اسی کو جیاں تسی سونے دریاؤ وارث شاہ کلڑے کی کرنا تسی ساتا کٹھیاں وگ دیاں ہو اگے آخری عنوان ہے رانجا ہزاریوں ٹور دے واہ لار ہے پائی پابیاں بھی رانجا اٹھ ہزاریوں تایا ہے بھوک نانگ نو چاک کے پند کر کے راتی ویچ مسیت دے چھایا ہے ہاتھ ونجلی پکڑ کے رات دی رانجے مزہ بھی خوب بنایا ہے ایک ہو بے صورت بے ہوش گئے ایکنا راگ گتے چت لایا ہے دن مرد نہ پنڈ دا ویچ رہا کوئی سبا گرد مسیت صدایا ہے وارث شاہ میاں پانڈ چگڑیاں دی پچھوں ملا مسیت دا آیا ہے جتے مسجد دا ذکر کیتا ہے وارث شاہ سرکار نے اتھے جدو انسان ماں دے پیٹ قرار پکڑ جندا ہے نکاح دے نال بیوی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد دا ہونا اس طولو بھی بڑی نعمت ہے اور او جڑا نطفہ ماں دے رحم وچ قرار پکڑدا ہے وارث شاہ سرکار نے ماں دے اس رحم نو پیٹ نو مسجد دا رتبہ دیتا سبحان اللہ مسجد دا رتبہ دیتا کہ او مسجد اتنا اس دا مقام ہے مسجد اتنا اس دا رتبہ ہے بشرطے کہ انسان نکاح دے آداب نو اپنے سامنے رکھے علماء دے نال رابطہ کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ نکاح دے آداب کی نے نکاح دے تعلقات جڑے نے انہاں دے قوانین کی نے علماء الحمدللہ شرح صدر رکھ دیں اور بڑی فصاحت نال بیان کر سکتے ہیں پوچھ لینا چاہیے علماء دے نال رابطہ کر لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین السلام علیکم